بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین و رسول رب العالمین۔ کہ رات میں بہت دیر تک خواب میں بہت دیر تک کہاں پہ تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے اندر تھا۔ بہت ساری خواب مجھے ایسی آئی تھی کہ جن میں باہر سے ہی دیکھ رہا ہوں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور آپ کے ساتھ مصافحہ تو میں پہلے خواب میں مجھے میرا رب عطا کر چکا ہے، لیکن حجرہ مبارک کے اندر، روضہ رسول کے اندر، سنہری جالیوں کے اندر، 5 کونی دیوار کے اندر، 4 کونی دیوار کے اندر میری خواہش تھی کہ میرا رب مجھے یہ بھی مقام دکھا دے۔ ناظرین، دنیا کا آخری انسان، یعنی یہ 886 ہجری کی بات ہے کہ علامہ نور الدین الصمودی، یہ وہ شخص ہے جو 886 ہجری، یعنی آج ہم 1447 ہجری میں ہیں، تو 886 ہجری کا اندازہ لگا لیں کہ وہ آلموسٹ 500 سال پہلے روضہ مبارک میں داخل ہوا تھا۔ تو ناظرین، میری بڑی خواہش تھی کہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کے مناظر دیکھوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ مبارک۔ تو ناظرین، یقین کریں کہ رات کو مجھے نہیں معلوم کہ آپ لوگوں کو یہ کیسا محسوس ہوگا، بتانا چاہیے نہیں بتانا چاہیے، مجھے ان چیزوں کا کچھ معلوم نہیں۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ ذہنی طور پر اور آپ شعوری طور پر بھی، لاشعوری طور پر بھی، روحانی طور پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ جاتے ہیں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں، سنہری جالیوں کا بیان کرتے ہیں، جیسا کہ میری تمام ویڈیو کا محور، میرے پورے چینل پر ہر ویڈیو کا جو فوکس ہے، جو محور ہے، وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے۔ تو ناظرین، میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں ریاض الجنہ میں کھڑا ہوں، اور اچانک سے جو آپ دروازہ دیکھتے ہیں نا، ریاض الجنہ میں جو دروازہ ہے جو روضہ رسول میں کھلتا ہے، لیکن اس کے آگے اب قرآن کریم کے ریکس آ چکے ہیں، تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ دروازہ کھلا ہوا ہے اور میں اس سے اندر داخل ہو گیا ہوں۔ جب میں اس سے اندر داخل ہوا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اندر کیسے داخل ہو گیا۔ یہاں تو دروازہ ہوتا ہے اور ایک دم میں نے ایک قدم دایاں لیا ہے اور میں سیدھا اندر داخل ہو گیا ہوں، کیونکہ میں صرف دائیں طرف دیکھ رہا ہوں۔ تو میں کہتا ہوں میں تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہو گیا ہوں۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آگے میں جب گیا ہوں تو وہاں پر کوئی دیوار نہیں ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں تو سبز کپڑا ہونا چاہیے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں یہ سبز کپڑا، یعنی کسوہ السادہ جس کو کہتے ہیں، وہ کہاں ہے؟ یہاں تو وہ ہونا چاہیے۔ تو پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ نہیں، میں تو اس کے بھی اندر ہوں۔ پھر میں کہتا ہوں یہاں تو 5 کونی دیوار ہونی چاہیے، وہ بھی نہیں ہے۔ تو میں کہاں ہوں؟ میں تو اس کے بھی اندر ہوں۔ تو جب میں اندر دھیان دیتا ہوں اور دیکھتا ہوں تو وہاں پر مجھے مدینہ المنورہ کی وہی ریت دکھائی دیتی ہے، سیدھا جیسے ایک ہال جیسا کمرہ ہو، اور حجرہ مبارک کا جو ہے۔ تو میں کہتا ہوں میں تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر داخل ہو چکا ہوں۔ اب میں پھر دیکھ رہا ہوں کہ میں نے جس کونے پہ پاؤں رکھے ہوئے ہیں، یہ کون سی جگہ بنتی ہے؟ اب میں وہاں سے نہ دائیں ہل رہا ہوں نہ بائیں ہل رہا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر تو مطلب یہ ہے کہ اب میں کون سی جگہ پر، کون سے حصے میں ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ قبر مبارک ساری کہاں ہیں، تینوں مبارک قبریں کہاں ہیں۔ تو میں کونے میں کھڑا ہوں، اور میں جب اپنے دیکھتا ہوں ایک طرف کو، تو مجھے پھر 3، یعنی کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ معمولی سے 2 انچ کہہ سکتے ہیں، 2 انچ کی اونچائی، تقریباً 2 یا 1.5 انچ کی اونچائی کے 3 بس معمولی سے کرو ہے زمین کے اوپر، تو وہ ٹیلے رہ گئے ہیں۔ تو میں پھر دیکھ رہا ہوں کہ اچھا یہ تینوں مبارک قبریں یہاں پر ہیں، اور میں ایک کونے پہ کھڑا ہوں، اور وہی، یعنی یہ وہی مٹی ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرہ مبارک کی مٹی، اسی وقت کی۔
جس تاریخ کو، جس سال، جس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے سارے وقت گزارے، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ وہی ساری اصلی مٹی، اور میں یہاں سے اب پیر نہ ہلاؤں، بس یہاں سے نہیں مجھے ہلنا۔ اب وہاں سے میں نے جب 3 مبارک قبریں دیکھی ہیں، تو بس یہ میں بتا دوں کہ آپ تینوں قبروں کو ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے، بس 3 ایسے، مطلب 3 سائیڈوں پہ جو ہے وہ بس معمولی سے ابھار جیسے تھوڑے سے 1-1.5 انچ کے بس رہ گئے ہیں، وہ مجھے دکھائی دیے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 3 مبارک قبریں ہیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں وقت مت ضائع کروں، یہ وقت ضائع کرنے والا نہیں ہے، تو میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام کثرت سے پڑھ رہا ہوں، اتنا زیادہ درود و سلام کہ میری سانس آئے نہ آئے درود و سلام کا ورد جاری رہنا چاہیے۔ تو میں پڑھے جا رہا ہوں، پھر میں دعائیں کیے جا رہا ہوں سب کے لیے۔ میں کہہ رہا ہوں مجھے ملک کے لیے بھی دعائیں کرنی ہے، مجھے صرف اپنی ذات کے لیے دعا نہیں کرنی، اپنے ملک کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، جو لوگ میرے ساتھ میرے چینل پہ جڑے ہوئے ہیں ان سب کے لیے مجھے دعائیں کرنی ہے۔ تو ناظرین میں دعائیں کر رہا ہوں، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی لوگ مجھے دیکھ کیوں نہیں رہا۔ ایک حیرانگی کی بات جو میں اس ویڈیو میں سوچ رہا ہوں، مجھے کیسے اندر آنے کی اجازت مل گئی، میں کیسے یہاں تک پہنچ گیا، مجھے روکا کسی نے کیوں نہیں ہے۔ یہاں تو بہت سیکیورٹی ہوتی ہے، وہ تو سنہری جالیوں کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیتے، میں یہاں تک کیسے پہنچ گیا؟ تو ناظرین میں وہاں تک کیسے پہنچ گیا مجھے معلوم ہی نہیں۔ تو یقین کریں کہ میرے رب نے میری شاید یہ میری زندگی کی آخری خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی بار زیارت اللہ نے کروا دی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی زیارت کروا دی، اور اب میری خواہش ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بھی ایک زیارت ہو جائے، ان کی بھی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا مولا علی سے بھی ملاقات ہو جائے، زیارت ہو جائے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے، جس چیز کو میرا رب چاہے، جس ترتیب سے چاہے میرا رب۔ تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ کوئی کہتا ہوگا کہ یہ پتہ نہیں کیوں بتا رہا ہے، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ سب کے دل میں خواہش پیدا ہو، یہ خواہش ہر ایک کے دل میں ہونی چاہیے، اور خطرناک حد تک زیادہ ہونی چاہیے، بہت زیادہ۔ مجھے بہت فائدہ ہو رہا ہے ان ویڈیوز کا، مجھے بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ آپ لوگ جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، میری رب سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو بھی زیارت نصیب کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی، روضہ رسول کی بھی، اور تمام بڑی بڑی ہستیوں کی بھی، ضرور آمین یا رب العالمین۔ جڑے رہیے ان ویڈیوز کے ساتھ۔ آپ کو نہیں معلوم یہ ویڈیو آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں، یہ ایک سفر ہے روحانی۔ جب اس میں چل پڑتے ہیں آپ، تو آپ کے ہر وقت دماغ میں، دل میں، آنکھوں میں یہی مناظر چلتے رہتے ہیں، اور ایک وقت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو صحیح بھی وہاں پر لے جاتا ہے، انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ لے کے جائے گا، آمین یا رب العالمین۔